خالق کائنات مانتے ہیں، اللہ کو کام بنانے والا بگاڑنے والا مانتے ہیں، تو پھر ہم چیزوں میں نحوست کا یقین کیسے رکھ سکتے ہیں؟ چیزوں میں نحوست کا یقین رکھ کر ہم مسلمان کیسے باقی رہ سکتے ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ محرم میں کوئی نحوست نہیں۔ عام مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں میں تو عبادت اور زیادہ کرنا چاہیے۔ نکاح عبادت ہے، اس لیے محرم میں عام مہینوں کے مقابلے میں اور زیادہ نکاح ہونے چاہیے۔ جب ماحول اور معاشرے میں جب محرم کے مہینے میں نکاح کو عوام نادانی کی وجہ سے ناجائز سمجھ رہی ہے، تو خواص کا اور جاننے والوں کا، دینداروں کا یہ فریضہ بنتا ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے اس غلط عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اہتمام سے ان مہینوں میں نکاح کریں۔ اور لوگوں میں یہ بات علم میں ہے کہ منحوس کیوں پہنا ہے؟ اس لیے منحوس ہے صاحب کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ شہادت حسین کی وجہ سے منحوس ہے، چونکہ شہادت ہوئی، دردناک طریقے سے شہید ہوئے، پانی بند کیا گیا تھا، مظلوم شہید ہوئے، اس لیے یہ مہینہ منحوس ہے۔ اس بات میں بھی کوئی دم نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا شہادت کیا کوئی نحوست کی چیز ہے؟ کوئی شہید ہو جائے تو کیا وہ منحوس ہے؟ شہادت کیا کوئی بری موت ہے؟ شہادت کیا کوئی گری پڑی موت ہے کہ جس پر ماتم کیا جائے؟ شہادت تو تمام اموات میں مرنے کی جتنی شکلیں ہیں، سب سے افضل ترین موت شہادت ہے۔ اس شہادت کی تمنائیں تو انبیاء کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے تھے کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں۔ شہادت کی تمنا تو اللہ کے نبی کی تھی۔ حضرت عمر فاروق دعا کرتے تھے کہ مجھے مدینے میں اللہ کے راستے کی موت عطا فرما، شہادتاً فی سبیلک، مجھے اللہ کے راستے کی موت عطا فرما۔ ہمارے بزرگان دین، خواص، پیغمبر تو شہادت کی موت مانگتے تھے، اور لوگوں میں ماتم کے ذریعے، ہنگاموں کے ذریعے، تماشوں کے ذریعے شہادت کو ایک منحوس چیز ثابت پیش کر رہے لوگ۔ خود شہادت یہ کوئی منحوس چیز نہیں بلکہ سرخروئی کی چیز ہے، اور شہید ہونا یہ بڑا فخر ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ اگر یہ بات سمجھ بھی لیں کہ اگر شہادت کی وجہ سے کوئی دن منحوس ہو جائے، تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر سال کا کون سا دن ایسا ہے جو منحوس نہیں ہے؟ سال کے ہر دن میں کسی نہ کسی کی شہادت ہے، سال کے 12 مہینوں میں شہادت ہے، ہر دن شہادت ہے، پورا سال ماتم کرنا چاہیے۔ یہ جو ماتم کرنے والے ہیں یہ بڑے ہوشیار ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے واسطے اور امت میں تفریق کرنے کے واسطے، امت کو توڑنے کے لیے باضابطہ شہادت حسین کا ڈھونگ رچایا گیا۔ حقیقت میں نہ ان کو شہادت حسین سے کوئی واسطہ ہے، نہ محبت حسین سے کوئی واسطہ ہے۔ وہ تو بس امت کو توڑنا ہے، امت میں فرقہ واریت پھیلانا ہے، اور امت کے جو افضل ترین لوگ ہیں، صحابہ ہیں، ان پر لعن طعن کرنا ہے۔ اس مقصود سے لوگوں نے بڑے ہنگامے کیے۔ کیا شہادت حضرت حسین کے علاوہ کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی؟ 18 ذوالحجہ کو اللہ کے نبی کے داماد خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ کیا عثمان غنی معمولی درجے کے صحابی تھے؟ کیا ان کا مقام اسلام میں اونچا مقام نہیں ہے؟ پھر ان کی شہادت پر کوئی ہنگامہ نہیں، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ 18 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی۔ ٹھیک ہے، محرم کے مہینے ہی کو لے لیں، 10 محرم کو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، تو 1 محرم کو حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی۔ پھر حضرت عمر فاروق کی شہادت پر ہنگامہ کیوں نہیں، ماتم کیوں نہیں؟ کہ عمر فاروق کا مرتبہ کیا کچھ کم تھا؟ اللہ کے نبی نے کیا نہیں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر؟ کیا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر نبی ہوتے؟
کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں، 2 میرے وزیر زمین میں ہیں، ایک وزیر ابو بکر ہیں تو دوسرے وزیر حضرت عمر فاروق ہیں؟ کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر یہ نہیں فرمایا؟ ایک دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھا اور بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں دیکھ لو، آج ہم جیسے ہیں، کل جب میدان محشر میں ہم لوگ جمع ہوں گے، قبروں سے جب اٹھیں گے تو ہماری یہی کیفیت ہوگی، دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق ہوں گے۔ اتنے اونچے مقام کے صحابی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، 1 محرم کو تو کوئی ماتم نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، صرف 10 محرم ہی کو ماتم کیوں؟ اس کے پیچھے کوئی اچھا مقصد پوشیدہ نہیں ہے، نہ محبت اہل بیت ہے، نہ کوئی دینی مقصد ہے، بلکہ امت کو توڑنا اور ایک اچھا ایشو لے کر بہت سارے غلط چیزوں کو امت میں رائج کرنا، یہ اصل دشمنان اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ بھولے بھالے لوگوں کو کیسے گمراہ کریں۔ شہادت حسین پر ماتم اور گلیوں میں بڑے ہنگامے، کپڑوں کو لکڑیوں پر کپڑے لپیٹنا، تعزیے بنانا، کپڑا لپیٹ رہے اور پھر ہار ڈال رہے اور یہ نام دے رہے کہ حضرت امام حسین ہیں، اور لے کر گلی گلی ناچا جا رہا، بینڈ باجا ہے، نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں، اور وہ لوگ ہیں اکثر ان کی حالت بھی کوئی اچھی حالت نہیں، پی کے گلی گلی ناچ رہے، اور کیا شہادت حسین ہے، حسین کا ماتم منا رہے۔ صاحب یہ حضرت حسین کا ماتم نہیں، بلکہ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مذاق ہے، شہادت کے نام پر مذاق اڑایا جا رہا، تماشے کیے جا رہے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ماتم کی اسلام میں اجازت نہیں۔ اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو کیا ہم ربیع الاول کے مہینے میں ماتم نہیں بناتے، جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے؟ کیا ہم رمضان کے مہینے میں ماتم نہیں بناتے، جس میں غزوہ بدر میں 13 مسلمان شہید ہوئے؟ کیا ہم شوال کے مہینے میں ماتم نہیں بناتے، غزوہ احد میں جس میں 70 مسلمان شہید ہوئے؟ اسلام میں ماتم کا مزاج نہیں ہے، اسلام کا مزاج صبر کا ہے، اللہ کی اطاعت کا ہے، اللہ سے اجر کی امید باندھنے کا ہے۔ واویلا کرنا، ہنگامہ کرنا، یہ صبر کے اور اللہ کے وعدوں پر یہ بے کیفی کی، بے اطمینانی کی علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ماتم کرنے سے منع فرمایا، حدیث میں الفاظ صاف ہیں، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو گریبان پھاڑے اور گال پیٹے۔ گریبان پھاڑنا اور تھپڑ مارنا، تھپڑ لگوا لینا، ماتم کرنا، ہنگامے کرنا، اللہ کے نبی نے تو صاف فرمایا کہ میرا نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو ماتم کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح اب ہم تو اہل سنت والجماعت کے لوگ ماتم تو نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ ماتم دیکھنے جاتے ہیں کہ صاحب چار مینار میں بڑے اہتمام سے ماتم ہوتا، چلو دیکھنے جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، ماتم دیکھنا بھی گناہ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں تعاون بھی مت کرو۔ گناہ کرنا یہ تو گناہ ہے، غلطی ہے ہی، لیکن گناہ کو قوت دینا، گناہ کے کاموں کی زینت بڑھانا اور گناہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اگر ہم ماتم دیکھنے جائیں گے، ان کے وہ غیر شرعی تماشے دیکھنے جائیں گے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، ان کے حوصلے بڑھیں گے، وہ خوش ہوں گے، لہذا گناہ کو بڑھاوا دینا ہے یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ لہذا ماتم دیکھنے بھی نہ جائیں اور ماتم کو اچھی نگاہ سے اور پسندیدہ نگاہ سے نہ دیکھیں کہ اس کا اسلام سے کوئی ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہے۔